عباس شبیر اس وقت بنی گالہ کے اندر موجود ہیں، نمائندہ خصوصی ہیں، فیصل جاوید بھی ان کے ہمراہ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عباس بتائے گا، اگر ضمانت نہ ملی چیئرمین تحریک انصاف کو تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ضمانت نہ ملنے کے بعد قانونی پہلوؤں پر بعد میں بات چیت ہوگی۔ تاہم ابھی اس وقت تک تمام جو سینئر قیادت ہے وہ پر امید ہے بعد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ریلیف ملے گا، جیسے اور مسلم لیگ نون کے 13 ارکان کو بھی آج حفاظتی ضمانت ملی ہے 14 دنوں کی، تو اس لیے ان کو بھی امید ہے کہ ان کو بھی عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ فیصل جاوید میرے ساتھ موجود ہیں، میں بنی گالہ کے اندر موجود ہوں۔ یہ بول نیوز کو اعزاز ہے کہ اس وقت ہم بنی گالہ کے اندر موجود ہیں، جہاں پر عمران خان کی رہائش گاہ ہے، جہاں پر عمران خان اپنی میٹنگز کرتے ہیں اور تمام ملاقاتیں کرتے ہیں۔ فیصل جاوید بھی میرے ساتھ ہیں۔ فیصل بھائی، یہ ایک بڑا کوسچن ہے کہ اگر آج عمران خان صاحب کو ضمانت نہ ملی تو آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، ہم تو ہر قانونی جو بھی راستہ ہے وہ اپنائیں گے، اور ہمیشہ پی ٹی آئی نے قانون کے مطابق چیزیں کی، اور ہم پوری طرح سے قانونی چارہ جوئی کریں گے اس کے اوپر۔ اور اس پہ ابھی خیر تھوڑی دیر میں اجلاس بھی شروع ہونے والا ہے، ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے، اور پھر لائرز کے ساتھ میٹنگ، تو وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ لیکن نہ ملنے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور وہ آپ نے خود اپنے سوال میں ہی اس کا جواب تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مل جانی چاہیے، اور ویسے تو یہ جو پرچہ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہی عجیب سا ہے۔ بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جسے لائرز جو ہیں وہ کنٹیسٹ کریں گے۔ جی، جلسے عوامی رابطہ مہم ہے، کیا متاثر ہوگی عوامی رابطہ مہم، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب اور شدت آئے گی اس سارے معاملے میں؟ کیونکہ ہم رات کو دیکھ رہے ہیں کہ عوام ہی عوام ہے بنی گالہ میں، اور ایک کال پہ، بلکہ کال بھی عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں تھی، آپ لوگوں نے ہی صرف یہاں پر پہنچے اور عوام پہنچ گئی ہے، تو کیا اس میں شدت آئے گی مزید؟ دیکھیے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ کچھ گھنٹوں کی کال پہ عمران خان کی لوگ جس طرح سے باہر نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے حق کی خاطر، اور پھر لاہور کا جو جلسہ تھا 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب، اس نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اب راول پنڈی میں جلسہ ہوا، کمال کا جلسہ تھا، اب ہری پور کا رخ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پرسوں ہری پور میں جلسہ ہے۔ تو اب یہ جو حقیقی آزادی کی مہم ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور پاکستانیوں کا جو جذبہ ہے، عباس آپ نے بھی دیکھا جس طرح سے لوگ ابھی بھی پہنچ رہے ہیں، اور رات بھر آئے، اور فیملی، چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، یہ پیشن، یہ جذبہ قائد اعظم کے ساتھ تھا پاکستان بنانے کی تحریک میں، اور اب عمران خان کے ساتھ ہے پاکستان بچانے کی تحریک میں، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی ہماری منزل ہے، اور منزل جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ جمیل فاروقی کے اریسٹ کے اوپر کمنٹ کریں۔ جمیل فاروقی، دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، انہوں نے آزادی رائے اور آزادی صحافت پہ تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ بول نیوز کی نشریات کو بھی انہوں نے بند کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سمیع ابراہیم صاحب اور بول نیوز کے باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی، اور اب جمیل فاروقی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ حق اور سچ کی آواز بند کرنا چاہتی ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا کریڈٹ آپ کو بھی دوں گا کہ آپ نے ایک چینل کو چھوڑا اس لیے کہ آپ کی اخلاقیات اور جو آپ کی ایک انسان کے اندر ایک چیز تھی اس نے اجازت نہیں دی، بھلے آپ نے اس میں فائنینشیل گین کو نہیں دیکھا، آپ نے وہ سیکریفائس دیا ہے، اور آپ حق اور سچ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور آپ نے اس چینل کا انتخاب کیا ہے، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ آسان بات نہیں ہے۔ عباس بھائی، آج کل کے دور میں تو بالکل آسان نہیں ہے، ایک آرٹیفیشل دنیا ہے، لوگ جاتے ہیں، لیکن آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہی ایک سچے انسان کی نشانی ہے، تو میں آپ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں۔ اور دیکھیں، بول نیوز جو ہے نا وہ گھر گھر کی آواز بن گیا ہے، حق اور سچ کی آواز بلند کرنا کیا بول نیوز کا جرم ہے؟ بول نیوز تو رپورٹ کرتا ہے، وہی چیزیں دکھاتی ہیں، عوام کی آواز۔ اگر میڈیا نے کوئی اچھا کردار ادا کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ عوام کی آواز بنے، جو عوام کے لیے ہماری گورنمنٹ کی بول نیوز نے ہم پہ کیا ہے، تنقید کی ہے، مہنگائی ہوئی، چیزیں ہم آپ کے ساتھ رہ کے آپ پہ تنقید کرتے رہے، آپ نے بھرپور تنقید کی ہے، کبھی کسی پہ پابندی لگائی گئی؟ کبھی عمران خان نے کسی بھی آپ کے اینکر پرسن کو کسی کے اوپر پابندی لگائی، کوئی بات کی، کوئی سوال لکھ کے دیے کہ مجھ سے یہ پوچھے، مجھ سے یہ نہ پوچھے، ہماری پالیسیز پہ تنقید نہ کریں؟ لیکن فیک نیوز کے حوالے سے ہم نے ضرور بات کی تھی، ڈیفیمیشن لاز کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور ساتھ ہی میں آزادی رائے اور آزادی صحافت کا یہ تقاضا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کا ایک بل
تجویز کردہ بل جو ہے PMD اس کو عمران خان صاحب نے مسترد کیا، کیونکہ اسٹیک ہولڈرز آپ جیسے سارے ساتھی جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور عمران خان صاحب سے انہوں نے اپنی رائے شیئر کی، تو انہوں نے اس کا احترام کیا. جب تک ہمارے ملک میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی صحافت کو فروغ نہیں دیا جائے گا، تو دیکھیں یہ جو عوام کی آواز ہوتی ہے نا، یہی حق کی آواز. فریڈم آف ایکسپریشن کو روک کر یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں، ہم رک جائیں گے. دیکھیں یہ بھی دیکھیں نا کتنے بے وقوفانہ کر رہے ہیں حرکتیں یہ امپورٹنٹ حکومت، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا وہ دبا رہے ہیں اتنی چیز اٹھ رہی ہے. ابھی آپ بول کی مثال لے لیں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت چرچے ہو گئے ہیں اور رینکنگ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تو جیسے جب آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں اور زیادہ یہ اٹھتی ہے، تو یہ قطعاً نہیں دبا سکتے. اب PTV کا دور نہیں ہے کہ ایک PTV ہے تو آپ نے مینج کر لیا. ایک تو الیکٹرانک میڈیا بہت پھیل گیا، پھر الیکٹرانک میڈیا کے ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ اور زیادہ پھیل گیا ہے. تو اب تو زمانہ بدل گیا، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا آ گئے، پرساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ اب بدل گیا زمانہ. تو اس لیے ایسی چیزیں کرنے سے خود اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اس امپورٹنٹ حکومت کو. ان کا ایک تو بالکل یہ دیکھیں پاپولیرٹی جو تھوڑی بہت بھی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اب مزید آئے دن یہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں، اور جس قسم کی یہ FIR اور یہ چیزیں ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس سے ان کی بالکل ختم. اور انشاءاللہ آپ نے کراچی میں بھی دیکھا نتیجہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ بس آخری کچھ دن اس امپورٹنٹ حکومت کی اور حقیقی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کرائسس کے اندر سے موقع نکالتے ہیں. عمران خان چیلنجز کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اگر چیلنجز نہ ہو تو وہ ان کی زندگی میں بوریت ہوتی ہے. تو وہ تو ان کی ٹریننگ ایسی ہے، ان کی پوری زندگی کی ایسی ٹریننگ ہے کہ وہ جب چیلنجز ہی ہوتی ہیں تب تگڑا بن کے سامنے آتے ہیں. اور یہی عمران خان، دیکھیں قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کو کوئی لیڈر ملا ہے وہ عمران خان ہے. خوفزدہ ہے عمران خان اس سارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں آج چونکہ آپ تو ڈیلی ان سے ملتے ہیں، کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ خوفزدہ ہیں، بیک فٹ کے اوپر ہیں، یا مزید آگے جاتے جا رہے ہیں؟ جس انسان کو خوف خدا ہو اسے کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور عمران خان کو خوف خدا ہے. عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کسی قسم اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. عمران خان کے کوئی ان چیزوں سے نہیں ہے خوف. عمران خان دیکھیں ریلیکس ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں میٹنگز کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے، عباس شبیر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.